آج کے جمعے میں بھی اسی عنوان کو یعنی 15ویں شعبان جو کہ مشہور و معروف ہے شب برات کے نام سے، اسی حوالے سے چند ضروری ہدایات، ضروری احکامات اور عبادت، اور اسی طرح غیر مشروع چیزوں کے متعلق نشاندہی ہوگی اور اس پر بات ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم حق و سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم کے متعلق فرماتے ہیں کہ الشعبان الشہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، والرمضان شہر اللہ، اور رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف فرمائی، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے جس کا ذکر گزشتہ جمعے میں بھی کر چکا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، جو شعبان سے پہلے والا مہینہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند دیکھنے کے بعد ہی اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ تو رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ ماہ شعبان کا مہینہ تھا۔ جیسا کہ اس روایت کے متعلق بھی ذکر کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کثرت کے ساتھ فرماتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ کہ جس طرح قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان کے جسموں کے اوپر جو کھال ہے اور اس پر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور ان کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جو آج کے جمعے کے اندر بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا اعلان ہے، اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ کریم اس رات گناہ کاروں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں، لیکن شعب الایمان کی ایک روایت ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ چند ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے، ایسے بدنصیب لوگ بھی ہوں گے کہ ان کی اس رات کے اندر بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، اور ان میں سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو شرک کرنے والا ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھنے والا ہو۔ فرمایا کہ اس رات تمام گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی سوائے اس شخص کے جو اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مشرک کی اس رات بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر اس گناہگار کا تذکرہ ہے وعقوق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہو، جو والدین کا نافرمان ہو۔ یہ عظیم رات عام لوگوں کی بخشش کے لیے ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس رات اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں دیکھیے،
پہلے شرک کا متعلق ذکر ہے اور دوسرے حقوق الوالدین کا تذکرہ ہے۔ شرک کا تعلق یہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور حقوق الوالدین کا تعلق جو ہے یہ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حق سب سے بڑا اپنے بندے پر یہ ہے کہ وہ مجھے یکتا سمجھے، مجھے احد سمجھے، مجھے واحد سمجھے، مجھے معبود حقیقی سمجھے، کیونکہ میں ہی حقیقی معبود بھی ہوں، خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، بگڑی بنانے والا بھی ہوں، بیڑے تارنے والا بھی ہوں، بچے اور بچیاں دینے والا بھی ہوں، زندگی اور موت بھی دینے والا ہوں۔ تو لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ صرف عبادت وہ میری کرے۔ اب دوسری چیز کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کے ساتھ جو تعلق ہے تو ان حقوق العباد میں سے جو سر فہرست ہیں وہ آدمی کے والدین۔ تو فرمایا کہ میرے حق کو بھی قائم رکھنا ہے، میرے حق کو بھی پورا کرنا ہے، اور میرے حق کا جو نافرمان ہوگا اس کی بھی اسرات بخشش نہیں ہوگی، لیکن میرے بندوں میں سے سر فہرست جن کے حقوق کا ذکر ہے والدین، اگر ان کے حقوق میں بھی کمی کی جائے گی تو اس رات ایسے شخص کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی۔ میں ایک کتابچہ پڑھ رہا تھا جو حقوق الوالدین کے نام سے تھا، حقوق الوالدین واقعات کی زبانی۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا تھا ماں باپ کے نافرمان کا۔ یہ اس وجہ سے کثرت سے یہ جملے بیان کیے جاتے ہیں حقوق العباد پر، اور ان میں سے خصوصاً والدین کے حقوق کے متعلق، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ والدین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، والدین کی بات کو، والدین کے مشورے کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اولاد اپنے آپ کو ہوشیار اور دانا اور سمجھدار سمجھتے ہیں، جبکہ ماں باپ کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے اس کے متعلق ذرا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حقوق الوالدین واقعات کی زبانی، اس میں ایک حکایت کا ذکر ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نکاح ہوا اور اس کی ایک بوڑھی والدہ تھی۔ زندگی کے شب روز گزرتے رہے، والدہ بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ ان کو مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ بھئی انسان ایک حالت میں تو نہیں ہوتا نا، حالت تو بدلتی رہتی ہے۔ کبھی ماں باپ کی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اولاد کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اولاد اس حالت کے اندر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال مرگی کے دورے پڑ رہے تھے، تکلیف در تکلیف۔ وہ بیٹے کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ یہ روز روز کا قصہ ہے، یا اس کی جان چھوڑو یا میری جان چھوڑو، یا مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دو یا اس کو کہیں بھیج دو، کیونکہ یہ روز روز کا قصہ ہے، میں تنگ آ چکی ہوں۔ معاشرے کے اندر اس کا بڑا فقدان ہے، ایسے جذبات کے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب کسی گھر کے اندر آپ جاتے ہیں، خصوصاً ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، جب دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے یہ جذبات لے کر جائیں کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہوں تو یہ میرے ماں باپ ہیں آج کے بعد، میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہوں تو آج کے دن، آج کے بعد جس گھر میں میں ابھی آئی ہوں یہ میرے بھائی ہوں گے، یہ میری بہنیں ہوں گی۔ یہ جذبہ اپنے دل کے اندر ہر بچی لے کر جائے، اور ہر بہن جو ہے یہ جذبہ اپنے دل کے اندر لے کر نئے گھر کے اندر جائے، تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح
جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ رشتہ ازدواجی کے اندر منسلک ہو جاتے ہیں، جب ان کا نیا گھر بستا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ جہاں ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، جہاں بہن بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہیں پر بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ جب بیوی اپنے حقوق کو سامنے رکھے گی اور خاوند اپنے حقوق کو، اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھے گا، تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر کبھی بھی بگاڑ فساد نہیں آئے گا۔ وگرنہ وہ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ طلاق کا جو ریشو ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت سے سال 25% مزید بڑھ گیا ہے۔ تو یہ گھروں کے اندر ناچاکیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں نا کہ میرے حقوق پورے ہوں، میرے ذمے جو حقوق ہیں وہ میں پورے نہ کروں۔ تو بہرحال یہ تو بات سے بات نکلی، تو اس شخص کی والدہ کو مرگی کے دورے پڑنے لگے اور بیوی نے کہہ دیا یا تو یہ رہیں گی یا میں رہوں گی۔ مرد بھی بدبخت تھا، وہ کہتا بی بی یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا وجود ان کی وجہ سے ہے، ان کے سبب سے ہے، اور تو بھی میری بیوی ہے، میری عزت ہے، تیری تمام تر ضروریات میرے ذمے ہیں، اس طرح کی بات نہ کر۔ لیکن وہ بھی بیٹا بھی بدبخت تھا، اس نے یہ باتیں نہیں کی، بلکہ وہ کہنے لگا کہ نہیں جی میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہوں۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ اپنی ماں سے کہا کہ ماں ذرا اوپر چھت کی جانب جاتے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو بیٹے کی آواز پر ترستی ہے اور فوراً تیار ہوگی، چلو بیٹا چلتے ہیں۔ اوپر گئے، اس چھت کے اوپر جیسے ہی وہ چھت پر چڑھی تو ایک جگہ خالی تھی، تو اس بدبخت بیٹے نے اپنے ماں کو دھکا دیا نیچے۔ اس بیمار ماں کو دھکا دیا، وہ نیچے گری اور فوت ہو گئی۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جھوٹ موٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور پھر آنسو بھی بہاتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ رونے لگ گیا اور لوگوں کے سامنے واویلا کرنے شروع کر دیا، میری ماں گر گئی، میری ماں گر گئی۔ لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا جو دور سے دکھتا ہے۔ ارد گرد کے لوگوں نے احوال کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ نہیں، اس بندے نے بدبخت نے خود اپنی ماں کو گرایا۔ بہرحال کچھ مہینے گزر گئے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اور پھر ماں باپ کی نافرمانی یہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ مکافات عمل والا یہ گناہ ہے، یہ دنیا کے اندر کئی گناہ ایسے ہیں بندہ کرتا ہے اس کی سزا آخرت میں اس کو ملے گی، لیکن یہ وہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر ہی اس کی سزا دکھاتے ہیں۔ وہ کرنا یہ ہوا کہ یہ شخص بھی بیمار پڑ گیا۔ شخص بیمار پڑ گیا، کچھ دن بیوی نے خدمت کی، اس کے بعد جو ہے نا اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگی کہ اب میرے بس میں یہ نہیں ہے، اب میں تیری خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ جھوٹا جو عشق کا بھوت ہوتا ہے نا تو یہ جلدی اتر جاتا ہے۔ حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ باقی یہ جھوٹ موٹ کی، یہ مطلب کی، یہ مفاد کی محبت کہ جب تک جان میں جان ہے تو محبت، جب تک جیب میں پیسہ ہو تو محبت، جب تک اسٹیٹس قائم ہو تو محبت، جب تک عہدہ اور منصب قائم ہو تو محبت، جیسے ہی یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، محبت ختم۔ یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہہ دیا کہ بھئی مجھے طلاق دو۔ اس نے کہا خدا کی بندی، ساری زندگی تیرے لیے میں نے مشقتیں برداشت کی اور آج تو کہتی ہے کہ طلاق دوں، میں نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ تو نہیں دیتا، میں خلا لوں گی۔ خلا لے لیا، چل پڑ۔ بچے بھی تھے، چند دن تک خدمت کرتے رہے، اس کے بعد وہ بھی اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو گئے۔ پھر یہ ایک دن اسی چھت کے اوپر چڑھا اور اسی جگہ سے نیچے اس نے چھلانگ لگائی اور گرا جہاں سے اس نے اپنی ماں کو پھینکا تھا، اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا
کہ ماں کا نافرمان جو ہوتا ہے، باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اسے سزا عطا کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ عبرت کا نشان، یہ گھر والا، یہ شخص ہے۔ تو ماں باپ کا نافرمان جو ہے کبھی بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں کی جائے گی۔ تو ماں باپ کی قدر کریں، جن کے ہیں قدر کریں، غنیمت جانیں، جن کے نہیں ہیں ان کو ان کے نعم البدل نہیں مل سکتا۔ پوری دنیا کا مال لگا لیں، دولت لگا دیں، ان کو ماں باپ نہیں مل سکتے جو ایک مرتبہ چلے جائیں۔ یہ انمول تحفہ ہیں، یہ وہی مائیں ہوتی ہیں جن کا جوانی کے اندر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، 2-3 بچے ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کی پرورش میں لگی رہتی ہیں، نکاح نہیں کرتی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ میرے بچوں کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے۔ اسی اولاد کو وہ پالتی ہیں، پوستی ہیں، بڑا کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، اس کی تربیت کرتی ہیں۔ جب وہ اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہی اولاد پھر ان والدین کو گھروں سے دھکے مار کر نکال دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کبائر میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ذرا برابر بھی نہ ہو۔ بھئی اس سے بڑھ کر اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان